بڑا ہی مقدرہ والا مہینہ ہے۔ دیکھو نا اس مہینے دے وچ اللہ تعالیٰ دی کیڑی رحمت ہو گئی ہے کہ مسجداں نمازیاں نال بھریاں جاندیاں نے۔ پہلے 11 مہینے اتنے نمازی نہیں نمازاں پڑھن آندے جتنے اس مہینے آ جاندے نے۔ یہ مالک دی رحمت ہے کہ نہیں؟ پھر قرآن مجید دی تلاوت پہلے 11 مہینے اتنی نہیں کیتی جاندی جتنی اس مہینے کیتی جاندی ہے۔ ہر بندے دی خواہش ہوندی ہے کہ میں قرآن مجید رمضان مکمل کرنا ہے۔ وہ دی خواہش ہے کہ کیویں نہ کیویں میرا قرآن ایک مہینے مکمل ہو جائے۔ ہر بندہ اسے لگن دے وچ صبح بھی تلاوت قرآن کر رہا ہے، دوپہر نو ویکھو تو بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، شامی بھی کر رہا ہے۔ اور پھر یہ رحمتہ والا مہینہ ویکھو، صبح بھی رب دا قرآن پڑھیا جاندہ ہے، شامی بھی رب دا قرآن پڑھیا جاندہ ہے۔ کتنی عظمتہ والا مہینہ ہے۔ پھر یہ اندر جنہا سب تو بڑا دشمن ہے شیطان ابلیس، اللہ تعالیٰ انہوں پھڑ لیندہ ہے، جکڑ لیندہ ہے، بن لیندہ ہے کہ خبردار ہن میرے بندیاں وال کوئی بندہ کوئی ایسا شر، کوئی شرارت، کوئی ایسا وار نہ ہوئے کہ میرے بندے عبادت تو رہ جان۔ عبادت کس واسطے کرائی جا رہی ہے؟ تاکہ میرے بندے میری عبادت کرن، میرے رمضان شریف دے احترام کرن، میں انہیں جنت واجب فرما دے۔ اس واسطے میرا رب دشمن بھی پھڑ لیندہ ہے، پھر آزادیاں دے دیندہ ہے، پھر رحمتاں دے دروازے کھول دیندہ ہے، برکتاں دے دروازے کھول دیندہ ہے۔ یاد رکھنا اے رمضان مبارک کلہ رحمتہ لے کے نہیں آیا، اے رمضان مبارک کلہ برکتہ لے کے نہیں آیا، اور بھی بڑیاں یادہ لے کے آیا ہے۔ پچھلے جمعے میں عرض کر رہا سی سیدہ طیبہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دی سیرت دے حوالے دے نل 3 رمضان نو آپ دا وصال مبارک ہے، او یادوی رمضان لے کے آیا۔ اس تو بعد 10 رمضان المبارک نو سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ جنہ تے اسلام دا بڑا احسان ہے، او سیدہ کائنات دی والدہ محترمہ انہاں دا یوم وصال بھی 10 رمضان المبارک نو ہے۔ پھر اور بھی بڑیاں یاداں نے جنگ بدر، حق و باطل دی پہلی جنگ، کفر اور مسلمان کے اندر پہلی جنگ جڑی ہوئی وہ بھی اسے رمضان شریف دے اندر۔ سیدہ ام المومنین صدیقہ پاک دی صدیقہ بیٹی، صدیق اکبر دی لخت جگر، نور نظر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال بھی اسے رمضان المبارک دے اندر ہے۔ فتح مکہ جدو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فتح مکہ کر لیا اور بڑی شان و شوکت دے نال مکہ مکرمہ تشریف لے کے آئے، او فتح مکہ بھی اسے رمضان المبارک دے اندر نصیب ہوئی۔ اور آخر دے اندر علی المرتضیٰ شیر خدا، مشکل کشا، داماد مصطفیٰ، حل عطا سیدنا علی المرتضیٰ آپ دا یوم وصال بھی اسے رمضان المبارک دے وچ ہے۔ اور قرآن رحمتہ والا جڑا نازل ہویا وہ بھی اسے رمضان المبارک دے وچ ہے۔ کتنی رحمتہ لے کے آیا قرآن، کتنی برکتہ لے کے آیا قرآن۔ اور یاد رکھنا ماہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے یاداں دے لے کے آیا ہی آیا ہے۔ اگر انہاں یاداں والے دا ذکر کیتا جائے تو رب یاد کرن والے دی بھی یاداں بلند فرما دیندہ ہے، انہاں دے نام بھی بلند فرما دیندہ ہے۔ اس مناسبت دے نال اج دا جمعۃ المبارک امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، امام المتقین، جانشین مصطفیٰ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بیٹی دی والدہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی یاد دے اندر انشاءاللہ سیرت تے گفتگو ہوئے گی۔ دعا فرماؤ مالک خالق میں نو حق بولن دی توفیق نصیب فرمائے، سن سنا کے مالک اس تے عمل پیرا ہون دی توفیق نصیب فرمائے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ دی وہ ولی گزرے نے، ایسے عالم دین گزرے نے، اے برے صغیر ہے نا پاک و ہند،
اس برے صغیر دے وچ سب تو پہلے جس بندے نے مصطفیٰ دی حدیث دا درس دیتا ہے انہوں عبدالحق محدث دہلوی کیا جاتا ہے۔ ایک چھوٹا جہا معمولی مولوی نہیں، پاک و ہند ہندوستان دے اندر اور پھر پاکستان دے اندر سب تو پہلے جس ہستی نے رب دے محبوب دی شان بیان کیتی ہے انہوں عبدالحق محدث دہلوی کیا جاتا ہے۔ ایک شان یہ ہو گئی، دوسری شان اس بندے دی ہے کہ 12 سال اس مرد مجاہد نے حضور علیہ السلام دے روضہ اطہر دے تھلے بیٹھ کے اپنے محبوب دے فرمان پڑھائے نے، رب دے محبوب دیا حدیثہ پڑھائیاں نے۔ کتھے؟ مدینہ منورہ دے اندر، اس جگہ تے جتے اصحاب صفہ دا چبوترا کہا جاتا ہے۔ اصحاب صفہ دے چبوترے تھلے بیٹھ کے اس جگہ تے بیٹھ کے جنہوں اسلام دے اندر سب تو پہلے مدرسہ کیا گیا ہے، جس مدرسے میں شاگرد صحابہ کرام ہوندے سن، پڑھان والا امام الانبیاء ہویا کرتا سن، جس مدرسے دے اندر ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن، بلال، اویس، اے سارے صحابہ کرام جتے بیٹھ کے محبوب کو حدیثہ سنیا کرتے سن، اس مدرسے میں شاگرد صحابہ اور استاد نبیوں دا امام ہویا کرتا سی۔ اس جگہ تے بیٹھ کے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے محبوب دے فرمان پڑھائے اور کلیاں حدیثہ نہیں پڑھائیں۔ اس مرد مجاہد نے کلیاں حضور دے فرمان نہیں پڑھائے، باقاعدہ کتاب میں آیا ہے اس بندے نے اپنی داڑھی دے نال حضور دی مسجد میں جھاڑو دیتے ہیں، اپنی داڑھی دے نال۔ آج تے صرف نام تے انگوٹھے چوم لئیے نے تو لوگ کی فتوے لگانے شروع کر دیندے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھ لئیے تے لوگ کی فتوے لگانے شروع کر دیندے ہیں۔ اس مرد مجاہد نے اپنی داڑھی دے نال حضور علیہ السلام دے اس مسجد نبوی شریف دے میں جھاڑو لگائے اور 12 سال لگائے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت کی پہ کر دے ہو؟ داڑھی دا تو بڑا مقام ہے، سنت مصطفیٰ ہے، تسی جھاڑو باز استعمال کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا تسی میری داڑھی ویکھ دے پے، جگہ نہیں ویکھ دے پے میں کتنے جھاڑو دے رہے ہوں؟ اور کوئی جگہ عام ہے جتنے میں جھاڑو دے رہے ہوں؟ اتنے میرے مولا مرتضیٰ دے پیر لگے نے، اتنے میرے عثمان غنی دے پیر لگے نے، اس جگہ تے جھاڑو دے رہے ہیں جتنے فاروق اعظم دے پیر لگے نے اور میرے صدیق اکبر دے پیر لگے نے، اور کلے صحابہ دے نہیں بلکہ صحابہ دے آقا دے بھی پیر لگے نے۔ میں کوئی عام جگہ تے جھاڑو دے رہا ہوں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک رات میں خواب کے اندر فرماتے ہیں کہ میری آنکھ لگی تو قسمت جاگ اٹھی، مدینے والے آقا دی زیارت نصیب ہو گئی۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ رمضان شریف کے اندر سبحان اللہ کہنا بڑا ثواب ہے، 1000 مرتبہ باقی مہینے سبحان اللہ پڑھی جائے تو رمضان شریف ایک باری پڑھی جائے تو ایک باری 1000 مرتبہ پڑھنے والا زیادہ ثواب ہے۔ اس واسطے گل چنگی لگے تے نالے پاکاں دا ذکر ہو رہا ہے، انہوں نے صدقے سن اللہ تعالیٰ رزق عطا فرما رہا ہے، انہوں نے صدقے جان ہے، مال ہے، آبرو ہے، عزت ہے، سارا کچھ انہوں نے صدقے ہے۔ جی انہوں نے شان سن کے سبحان اللہ کہہ دیئے وہ بھی راضی ہو جائیں گے، رب بھی راضی ہو جائے گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماندے نے آنکھ لگی، قسمت جاگ اٹھی، مدینے والے مصطفیٰ تشریف لے کے آئے۔ فرمایا عبدالحق انج کر ہن مدینہ چھوڑ دے اور ہندوستان چلا جا کے میری حدیثاں پڑھا۔ کہندے میں تڑپ گیا۔ حضور اتنی گل کر کے تشریف لے کے چلے گئے، آنکھ کھلی، تڑپ گیا، جان جان نہ رہی، جا کے وضو کیتا، وضو کر کے 2 نفل پڑھے تو سیدھے حضور دی بارگاہ وچ ہاتھ بننے، یا رسول اللہ مہربانی کرو تہاڈا حکم سر رکھا تے میں چلا جاواں گا ہندوستان، پر آقا میرا دل نہیں لگنا، آقا میرا اتنے جی نہیں لگنا، اتنے میں تہاڈا سبز گنبد ویکھ کے، تہاڈی جالیاں ویکھ کے، مدینے دیا گلیاں ویکھ کے آقا میں اپنے آپ تے بڑا فخر کرنا ہاں کہ خوش نصیب ہاں کہ مصطفیٰ دے شہر وچ میں رہنا، مصطفیٰ دیا جالیاں پر میں رہنا۔ آقا مہربانی کراؤ، غلام دا کی کم ہے کہ انکار کرے، ایک عرض ہے قبول کر لو، میں ہندوستان میں بھیجو بلکہ میں اپنے کول رکھ لو، میں اتنے حدیثاں پڑھایا کرانگا۔ التجامہ کردے کردے کہندے نے جدو دوسری رات ہوئی آنکھ لگی تے آپ پھر مدینے والے نال لگ گئی۔ کریم آقا پھر تشریف لے کے آئے، فرمایا عبدالحق میں تیرے حکم نہیں دیتا، میرا حکم نہیں سنیا، چھڑ دے مدینہ،
چلا جا تو ہندوستان جا کے میری حدیثہ پڑھا. کہتے حضور نے اتنی گل کی تو پھر تشریف لے کے چلے گئے. پھر میں اٹھیا وضو کیتا 2 نفل پڑھے تو حضور دی بار گئے. یا رسول اللہ نوکر کی تے نخرا کی آقا بچ عرض ہے کہ مہربانی کرو مدینے وچوں مینوں نہ بھیجو, میرا دل نہیں لگنا, میری جان اتنے نہیں گوارا کرے گی. آقا میں قربان ہو جانا ہے اتنے. مینوں 12 سال ہو گئے آقا تہاڈی اتنے دس تے حاضری دیندیا, 12 سال ہو گئے نے حدیثاں پڑھاندیا. آقا ہوں تو میرے تھوڑے کتیاں نال بھی پیار ہو گیا ہے, تھوڑے بازاراں نال بھی پیار ہو گیا ہے, تھوڑے مدینے والیاں نال بھی پیار ہو گیا ہے. آقا ہوں مینوں جدا نہ کرو, نہ بھیجو. کہندے نے انتظام کردے کردے تیسری رات آ گئی. جدو آنکھ لگی پھر قسمت جاگ اٹھی. نصیب ہے ان کے جن کو ان کی دید ہوتی ہے, نصیب ہے ان کے جن کو ان کی دید ہوتی ہے, اور خوش نصیب ہے وہ جن کی خوب عید ہوتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے. فرمایا عبدالحق میں نے تیسری بار تیرے کو دوبارہ آن واسطے آیا, میں تیرے حکم دے رہا چلا جا مدینہ چھوڑ دے, ہندوستان جا کے میری حدیثہ پڑھا. کہندے نے میری قسمت میں خواب دے وچ حضور دے قدم پھڑ لے, حضور دے قدماں نوں بوسا دیتا. اج کیتی یا رسول اللہ کملی والے مہربانی کرو, مینوں بھی 2 دن ہو گئے نے تواڈے در تے حاضری دیندی ہویا عرض کردے ہویا کہ کرم نوازی کر دیو. نو غلام کی تے نخرا کی. آقا مینوں تواڈے کتیاں نال بھی پیار ہو گیا ہے, تواڈے بازاراں نال بھی پیار ہو گیا ہے, تواڈے گلیاں نال بھی پیار ہو گیا ہے. آقا مہربانی کرو میں مدینہ نہیں چھوڑنا چاہتا. میرے کریم آقا نے فرمایا چاہتا کی ہے؟ عرض کیتی آقا جدو میرا دل اداس ہو جاتا ہے سب سے گنبد ویکھ لینا وا, آقا تہاڈا روزہ ویکھ لینا وا, سبز گنبد دی زیارت کر لینا وا, تہاڈے در تے کھڑا ہو جانا وا. آقا جدو ہندوستان جاواں گا گنبد نظر نہیں آئے گا, جالیاں نظر نہیں آن گیا, آقا میرا جی نہیں لگے گا. کریم آقا نے فرمایا عبدالحق میں تیرے نال وعدہ کرنا تو ہندوستان جا میری حدیثہ پڑھا, میں وعدہ کرنا اتے سبز گنبد ویکھنا ہے اتے گنبد والا ویکھے گا. میں ہر راتی آ کے تینوں دیدار کراواں گا, تینوں زیارت کراواں گا. کہندے نے خوش نصیب ہے وہ جن کو تیری دید ہوتی ہے. اے شیخ عبد المحقق رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے 3 ہستیاں کائنات وچ ایسیاں نے جنہاں دے پائے دی کوئی عورت نہیں ہے, جنہاں دے مقام دی کوئی عورت نہیں ہے, جنہاں دے شان دی کوئی بی بی نہیں ہے. 3 ہستیاں کائنات وچ گزریاں نے. نمبر 1 سیدہ کائنات مخدومہ کائنات خاتون جنت میرے حضور علیہ السلام دی لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. اے پہلی وہ بی بی نے جنہاں دے مقام دی کوئی عورت نہیں ہے. سب تو زیادہ مقام عزت شان جس نے میرے اللہ نے عطا کیتی ہے وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. شیخ عبد المحقق رحمت اللہ علیہ فرماندے نے دوسرے نمبر تے رب نے جنہوں شان عطا کیتی او آپ دی والدہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ میرے مصطفیٰ جان رحمت دے وحدے دی بہار, حضور دے وحدے دی زینت, میرے مصطفیٰ دے وحدے دی رونق, خدیجہ الکبریٰ سب بولو رضی اللہ تعالی عنہا. اے او ہستیاں نے جنہوں نے میرے محبوب دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے نمبر تے شان عطا فرمائی. اور تیسرے نمبر تے کڑی خاتون ہے صدیق اکبر دی صدیقہ بیٹی میرے مصطفیٰ جان رحمت دی بستر تے جڑی لیٹ دی سی تے خدا دے وحی نازل ہوندی سی. میرے مصطفیٰ دی بہار, میرے مصطفیٰ دی اکھاں دی ٹھنڈک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. اے 3 خاتون ایسیاں نے
عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نے کہ اس پوری کائنات دیا بیبیاں ایک پاسے، اے تین بیبیاں دا مقام رب نے بلند فرما دیتا۔ اور اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے، قرآن دا عقیدہ ہے، حدیثاں دا عقیدہ ہے کہ جڑیاں عورتاں حضور دے نکاح دے وچ آئیاں نے، جڑیاں بیبیاں حضور دے عقد دے وچ آئیاں نے، پوری کائنات دے مومناں دی ماواں بن گئیاں نے، مومناں دی ماواں نے۔ اور کیڑیاں کیڑیاں آئیاں نے؟ خدیجۃ الکبریٰ، عائشہ صدیقہ، سیدہ حفصہ، سیدہ میمونہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ زینب، سیدہ حفصہ، 11 بیویاں میرے مصطفیٰ دے نکاح وچ آئیاں نے۔ فرمایا تین دا مقام دے رب نے پہلے بلند کر دیتا ہے، انہاں 11 دا مقام پوری کائنات دی بیویاں تو اللہ تعالیٰ نے بھی بلند فرما دیتا ہے۔ انہاں دے وچ ایک بی بی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، بڑیاں مالدار سن۔ انہاں دے مال دے تذکرے پورے مکے وچ، آپ کے پائدہ کوئی مالدار نہیں سی ہے۔ مکے دے سردار آپ نے تجارت آ کے کردے سن، کفار آپ نے تجارت آ کے کردے سن۔ اتنی مالدار خاتون ایک دن مشورہ کرن لگیاں اپنے قریبی انہاں دے نال کہ میرا مال بڑا وسیع ہے، کسے ملک کے جاندہ ہے، اور اتنا وسیع مال ہے تے میں چاہنی ہاں کہ مینوں کوئی ایسا بندہ مل جائے، کوئی ایسا رکھوالی والا مل جائے جڑی میرے مال دی حفاظت بھی کرے۔ لوگوں نے پوچھا بی بی بندہ کیویں دا ہوئے؟ انہوں نے کہا صادق بھی ہوئے تے امین بھی ہوئے، سچا بھی ہوئے، اچھا بھی ہوئے، اخلاق وچ بھی اعلیٰ ہوئے، اور جھوٹ نہ بولدا ہوئے، دگا نہ کردا ہوئے، سچ بولدا ہوئے، ڈنڈی نہ ماردا ہوئے۔ جدو اس طرح کی شانہ بیان کیتیاں نا، تعریفاں بیان کیتیاں، تے لوگوں نے کہا بی بی اگر اس طرح دا بندہ ویکھنا تے کائنات ایک کوئی ہے، ایک ہی ذات ہے، ایک تو بعد کے اور کوئی نہیں ہے۔ پوچھا کون؟ کیا جنہوں لوگ یہ محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تذکرے سنے تے محبت پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ ایک دن کہنے لگی چلو میں پیغام بھیجنی ہوں، پیغام لکھیا تے سرکار دی بارگاہ پیش کر دیتا، میں کیا تسی میرے مال تجارت نو ملک شام لے کے جاؤ گے؟ میرے حضور نے پیغام قبول کیتا، بڑیا خوش ہوئیاں کہ سرکار نے میرا پیغام قبول کر لیا۔ تیاریاں شروع کر دیتے، آؤ غلاموں تیاریاں کرو، مال اکٹھا کرو، آج میرا مال میرا محمد لے کے جائے گا، آج صادق و امین لے کے جائے گا، آج وہ لے کے جایا گیا ہے جن زبان سے کدی جھوٹ نہیں آیا، جنہیں کدی کسی نے دل آزاری نہیں کیتی، جنہیں کدی کسی نے دھوکہ نہیں کیتا، آج جو ہستی میرا مال لے کے ملک شام جائے گا۔ سارے جو تیاریاں ہو گئی ہیں، حضور بھی تشریف لے کے آ گئے۔ اس ویلے اے بی بی ایک غلام تیار کر دیے، کہنے لگی کہ ایک غلام ایسا آ جائے جڑا میرے محبوب کی حفاظت کرے گا، صادق و امین کی حفاظت کرے گا۔ میسرہ کھڑا ہوا کہنے لگا کہ بی بی جی اگر حکم ہوئے تو میں نال چلا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے تم آ جاؤ۔ اے میسرہ بڑا سمجھدار بندہ سی، اے کہنے لگا حضرت جی بی بی جی میں چلاں گا سرکار دے نال۔ سرکار اور اے میسرہ دو بندے مال تجارت لے کے چلے گئے۔ جس ویلے پہنچے تے بی بی نے جان لگا کہ اسی کہ میسرہ گل سن لے، میرا مال پہلی مرتبہ محمد لے کے جا رہا ہے، تے گل یہ ہے کہ جڑا راہ دے وچ واقعہ پیش آوے، جڑا منڈی دے وچ واقعہ پیش آوے، جڑا منڈی تو واپسی دے واقعہ پیش آوے، جڑا معاملہ ہوئے نا تو سچ سچ مینوں آ کے دسنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، مینوں دسنا ہے کہ کیا واقعہ ہی محمد صادق و امین ہے کہ نہیں، مینوں یہ کہ دسنا ہے۔ خیر کے اندر میں چلا گیا، 40 دن تے 40 راتاں میں سرکار دے نال گزاری، واپس آیا، بی بی صاحبہ نے خیمہ لا لیا، ایک پاسے مینوں بٹھایا، دوسرے پاسے آپ بیٹھیاں، فرمایا میسرہ کھڑا ہو، دس کی ویکھیا تے کتنے راتاں تے کتنے دن گزارے نے؟ میسرہ کھڑا ہو کے کہندا کہ بی بی جی کیا شانہ والا محمد سی، کیا مرتبے والا محمد سی، بی بی جی ایسا بندہ کائنات میں آج تک میں نہیں ویکھیا۔ بی بی جی جدو سی مال لے کے نکلے، دھوپ نکلی شروع ہو گئی، میں اپنی اکھاں نال ویکھیا کہ رب نے ایک بدل بھیج دیتا،
ایسا بدل جتے جتے محمد دی سواری جاندی ہے وہ بدل سایہ ہی کرتا جاتا سایہ ہی کرتا جا رہا بی بی جی میں اپنی اکھاں نال ویکھیا درخت جدوں محمد نوں ویکھتے سن جھکن لگ پیندے سن بی بی جی میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے پہاڑ اگل جدوں سرکار گزردے مینوں انج لگدا کہ پہاڑے دی راواں ویکھدے بیٹھے پھر اسی پہنچے منڈی بی بی جی جدوں اسی پہنچے نا تے منڈی وچ ورلا ترلا بندہ اکا دکا بندہ تے میں بڑا پریشان ہویا مال بھی ڈیسر لے کے آ گئے اگر یہ فروخت نہ ہویا نقصان ہو جائے گا تے سرکار بھی نوے نوے تے میں بھی کلا اگر مال نہ وکے تے بڑھے گا کی کہتے میں پریشان کھڑا سی محمد نے میرے موڈے تے ہاتھ رکھیا وہ فرمایا مسئلہ پریشان ہے میں تو کہتا ہاں ہاں پریشان ہاں بندے تھوڑے نے مال وکے گا نہ وکے گا کی بنے گا نقصان ہو جائے گا فرمایا پریشان نہ ہو ہوکا دینا تیرا کام ہے مال بیچنا میرا کام ہے ہن مال ویچ مال جانے یا میں جانا کہتا بی بی جی جلے ویلے منڈی پہنچے میں ہوکا دینا شروع کر دیتا مال لے لو مال جلے ویلے ہوکا دیتا ہے میں کی ویکھیا جڑا مال لے کے بندے جا رہے سن واپس مڑنا شروع ہو گئے نے میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے او مال تھوڑا ویکھدے نے مصطفیٰ دے جمال زیادہ ویکھدے نے کہندے ویکھدے ویکھدے ساڈا سارا مال وک گیا میں بڑا خوش ہویا کہ واہ کمال ہو گئی مال وک گیا اور منٹوں منٹی وک گیا کہندے نے بڑا منافع ہویا اتنا منافع ہویا کہ زندگی اتنا کدی تجارتی مال منافع نہیں ہویا بی بی جی جدوں سی واپس آ رہے رستے وچ ایسا مقام آیا کہ مینوں لگی بڑی بھوک میں عرض کیتی کہ کوئی ایسا کھان پیندا ہے سسٹم آپ نے فرمایا فی الحال تے کھانا ختم ہو گیا ہے تے آپاں نہیں کرتے کوئی کھجور دا درخت ویکھنے ہیں کہتے سرکار میرے نال چلدے جا رہے نے ویکھیا کھجور دا درخت آیا جدوں کھجور دا درخت دے قریب پہنچے تو تے کھجور ہی کوئی نہیں درخت بھی سڑے ہویا بی بی جی میں اپنی اکھاں نال ویکھیا میرے مصطفیٰ نے اس کھجور دے ہاتھ تے درخت تے اپنا ہاتھ رکھیا اللہ تعالیٰ نے ہرا بھرا کر دیتا پھر اتنے کھجور بھی لگ گئی اور بی بی جی سانو کھجور توڑن واسطے اتنے چڑھنا نہیں پیا بلکہ کھجور آٹومیٹک جھک گئی اور میں رج کے کھا دیا فرمایا ہور کی ہویا کہنے لگیا بی بی جی جدوں سی پھر واپس آ رہے نا رستے وچ مینوں پیاس لگ گئی میں پھر عرض کی کہ یا محمد پیاس کوئی انتظام کیتا جائے فرمایا کوئی کنواں ویکھ کہنے تھوڑی دور جا کے سے کنواں ویکھیا کنواں دے قریب پہنچے تے کنواں بالکل خشک بدبودار یہ تھوڑا بہتا پانی سی تو ابھی گرم اور بالکل بے ذائقہ کہتے پانی بھی لبیا تے پر کسے نہ کھاتے دا تے میں عرض کیتی تے آپ نے فرمایا پریشان کیوں ہونا ہے رک 2 منٹ حضور نے اپنے لواب دہن میں چھپایا حضور نے اپنی تھوک مبارک میں چھپائی کہتے نا وہی پانی جڑا بدبودار سی خوشبودار ہو گیا وہی پانی جڑا بے ذائقہ سی ذائقہ دار ہو گیا وہی پانی جڑا کڑوا سی شاید وہ مٹھا ہو گیا اور پانی واسطے سانو کوئی چیز لٹکاؤنی نہیں پئی بلکہ پانی آٹومیٹک باہر آ گیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک جملہ کیا آپ نے کیا کہ میسرا ہوں اے دسی حضور دیا شانہ کوئی ایسا جملہ جڑا حضور دے عیب دے اوتے کوئی دلالت کردا ہوئے کوئی حضور دا عیب ویکھیا ہوئے کوئی نقص ویکھیا ہوئے اس ویلے میسرا دے چادر سی موڈے تے اٹھائی اور زمین تے سڑ کے کہنے لگا بی بی جی نوکر رکھنا تے رکھ غلام رکھنا تے رکھ جس محمد وچ رب نے عیب پایا ہی نہیں میں کون ہو سکنا عیب کڈن والا محبوب نو تے رب نے بھی عیب بھیجیا جدوں یہ گل سنی خوش ہو گئی ہن دل خیال آیا کہ میں حضور دے نال نکاح ہی نہ کر لواں میں حضور دے نال شادی نہ کر لواں شادی کرن واسطے نکاح کرن واسطے آپ ایک بندے کو ہمیشہ مشورہ لیا کر دیا سن کوئی بھی نیا کام کرنا ہوئے اس بندے دا نام سی ورقہ بن نوفل وہ دے کول گئی جا کے کہنے لگے کہ بابا جی بابا سن بزرگ سن اکھد النبی نے تورات زبور کتابہ دا عالم سی وقتہ پڑھیا لکھیا عام بندہ نہیں سی ہے اور عیسائی مذہب دے تعلق رکھتا سی اس وقت گئی بابا جی مشورہ کرنا ہے انہوں نے کہا بھی بیٹا بول کی مشورہ کرنا ہے رشتے آئے نے ڈھیر سارے تے میں چاہنی ہوں کہ وہ رشتے سارے پرکھ کے تو بچوں دس کہ میں کہنے نال شادی کرا بابا جی کہنے لگے کہ بول پہلے کے دا رشتہ آیا ہے
کہنے لگی ابو لہب دا آیا ہے. ابو لہب نے لکھیا ہے, کہنے لگا کہ میں بڑا خوبصورت ہاں, مالدار ہاں, مکے دا سردار ہاں, میرے کو راج کریں گی, آجا میرے نکاح دے وچ. فوراً ورقہ بن نوفل کہنے لگا خبردار اس جھوٹے دے نال شادی نہ کری, یہ تے دغا باز ہے, بالکل فراڈی ہے, بکواس کردا ہے, یہ نال شادی نہیں کرنی. خدیجہ پاک نے کیا دوسرے نمبر تے ابو جہل نے بھی پیغام بھیجا ہے, فرمایا وہ بھی جھوٹا ہے, مکار ہے, چلاک ہے, وہ دے دل وچ رحم ہے ہی کوئی نہیں, وہ جڑا کسے واسطے رحم نہیں کر سکتا تواڈے واسطے کی رحم کرے گا, یہ نال شادی نہیں کرنی. تقریباً کافی ساری لسٹ خدیجہ الکبریٰ نے اس بابا جی نے سنائیاں, لیکن آپ نے کسے رشتے نو پسند نہ کیتا. آخر کی ہویا, سیدہ خدیجہ پاک شرما گئیاں. بابا جی پوچھ دے رہے کہ خدیجہ اور بھی کوئی پیغام آیا ہے؟ کہنے لگے بابا پیغام نہیں آیا, پر میرا دل کسے تے آ گیا ہے, میرا دل کسے تے آ گیا ہے. انہیں کیا کہنے تے دل آ گیا ہے؟ کہنے لگیاں جنہوں لوگ کی صادق و امین آکھتے ہیں, جنہیں کدی کائنات جھوٹ نہیں بولیا, جنہیں کسی دا کدی دل نہیں دکھایا, کنہیں کدی جھوٹ نہیں بولیا, کسی دے دل آزاری نہیں کیتی, کدی امانت خیانت نہیں کیتی. ورقہ بن نوفل کہتا ہے کون؟ فرمایا محمد کے اندر دنیا, محمد کے اندر. کتابوں میں آیا کہ اسے ویلے وہ بابا اٹھیا جھوم کے کہتا محمد الامین, محمد الکریم, محمد الصادق, محمد الرحیم. اے خدیجہ تینوں مبارک ہوئے جتے تیرا دل آیا ہے, عام نہیں ہے, کریمہ میں سب تو بڑا کریم ہے, رحیمہ میں سب تو بڑا رحیم ہے, اور صادقہ میں سب تو بڑا صادق ہے. میں بھی چاہنا کہ اگر تو شادی کرنی ہے تو اسے دے نال شادی کرنی. ہن کہنے لگی کہ بابا جی پھر دعائی کر دیو, دعائی کر دیو, راضی ہو جان, شادی دا نکاح قبول کر لیں, میں پیغام قبول کر لیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کرنا, اللہ خیر کرے گا, تیری دعا قبول ہوئے گی اور انشاءاللہ تیرا شادی ہوئے گی, تو پیغام بھیج. سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے پیغام بھیج دیتا, حضور علیہ السلام نے پیغام کیتا قبول, شادی ہو گئی. شب عروسی دا وقت آ گیا, آپ آئے حجرہ عروسی دے اندر, یہ تشریف لے کے آئے سیدہ خدیجہ الکبریٰ, آپ بیٹھیاں سن, فوراً کھڑیاں ہو گئیاں. میرے حضور نے سلام فرمایا, انہوں نے ادب دے نال سلام دا جواب دیتا. حضور نے فرمایا کہ اے سیدہ بیٹھ, خدیجہ بیٹھ, کوئی گلہ کر دے آئے. عرض کردی یا رسول اللہ 1 منٹ دی مہلت دے دیو. اٹھیاں اور صندوق دے وچوں چابیاں دا ایک تھیلا لیا کے حضور دی بارگاہ پیش کر دیتے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے کی ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ جے میں بھی تہاڈی ہو گئی ہے تو میرا مال کس واسطے ہے؟ یہ بھی تہاڈا ہی ہے, میرا مال بڑا وسیع ہے, تسی جاندے ہو, اور بڑا میرا تجارتی کاروبار ہے, کثیر میرے غلام, کثیر میری کنیزاں, نوکرانیاں. تے آقا میں چاہنی ہاں کہ جو کچھ بھی میرا ہے نا یہ سب کچھ تہاڈا ہونا چاہیے. آقا ہن جو تسی کرنا چاہو کر سکتے ہو, اے نہ ہوئے کہ تسی میرے کو پوچھدے ودے رہو کہ خدیجہ میں آئے کم کرا نہ کرا. آقا جو تسی کرنا چاہو تسی کر سکتے ہو. حضور علیہ السلام بڑے راضی ہوئے, خوش ہوئے. کیا عرض کر دینا یا رسول اللہ میں نے پتا ہے کہ غلام تسی رکھنے کوئی نہیں نے, سارے غلام تسی صدقہ سمجھ کے تسی سارے نو آزاد کر دینا ہے, مال بھی میرا تسی صدقہ خیرات کر دینا ہے. پر آقا میری ایک التجا ہے, جتنا تہاڈا دل کرے جو تسی کرنا چاہو کر لو, پر ایک غلام ایسا ہے جڑا مینوں بڑا پیارا لگدا ہے اور وہ نام زید ہے. آقا سارے غلاموں نو آزاد کرنا جے تے کر دیا جے, لیکن زید نو آزاد نہ کریا جے, وہ مینوں بڑا پیارا لگدا ہے, نالے میرے بانجے نے مینوں خرید کے لیتا سی تے مینوں بڑا پیارا لگدا ہے. حضور علیہ السلام مسکرائے, فرمایا خدیجہ یہ زید ایڈا ہی پیارا لگدا ہے تے آپاں نو بیٹا ہی بنا لیندے ہیں, آپ پتر ہی بنا لیندے ہیں, پھر غلام رکھ کے کی کرنا ہے؟ اے زید کون ہے؟ خمیر خاندان دا بیٹا, حارثہ دا بیٹا سی, اور یہ بیچارہ کسے قافلے دے سفر تے جا رہا سی تے قافلے تے ڈاکو نے حملہ کر دیتا. اے بیچارہ وہ کافروں دے نال ہی, ڈاکو دے نال ہی یہ گرفتار ہو گیا, گواہ ہو گیا, اور چلدا چلدا مکے دی منڈی وچ آیا. خدیجہ الکبریٰ دے بانجے نے خرید کے خدیجہ نو اے تحفہ دیتا سی کہ تسی اینو رکھ لو اپنی خدمت واسطے. اے او غلام زید سی, اے دا باپ بیچارہ سارا شہر
سارا ملک چھان چھان کے میرا پتر کدے مل جائے، میرا بیٹا کدے مل جائے۔ بیچارہ معذور ہو گیا، بڈھا ہو گیا، سر دے چٹے وال ہو گئے۔ اس بیچارے دے ماں رو رو کے بیٹے دے غم دے وچ اکھاں دی بینائی کمزور کر بیٹھی۔ بہنیں بیچاریاں صبح تو شام تک، شام تو صبح تک دروازے تے اڑیکا لا کے بیٹھی رہندیاں کہ کدو ساڈا زید ویر آوے گا۔ مدت بیت گئی، عرصہ گزر گیا، اے زید نوکری کر رہا سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی۔ پھر جدو حضور دی بارگاہ وچ زید نو پیش کیتا گیا کہ یا رسول اللہ وہ تہاڈا غلام ہے، اینو تسی اپنے کو رکھ لو، تے حضور دا ایک صحابی سی، او گیا ملک شام تجارت واسطے۔ زید دی شکل اور زید دے ابے دی شکل آپس میں ملدی سی۔ اس صحابی نے ویکھیا نا کہ زید دی شکل دا ایک بندہ ہے اور بڑا پریشان ہے، گرد و غبار داڑھی تے پئی ہوئی ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہوئے نے، پریشانی دا عالم ہے۔ صحابی کو رہا نہیں گیا، قریب ہو کے پوچھتا ہے کہ تسی زید دے کچھ لگدے ہو؟ مدتاں تو بعد زید دا نام سنیا سی، مدتاں تو بعد بیٹے دا نام سنیا سی۔ چیخ مار دیتی، اکھاں وچ آنسو دا سیلاب آ گیا۔ کہنے لگا او نوجوانا تو میرے پتر نو جاندا ہے، جاندا ہے میرے بیٹے نو؟ وہ کہنے لگا میرا تیرا پتر ہے زید، میں جاندا کہ ساڈا تے پیر بھائی ہے، ایک ہی نبی دا سا کلمہ پڑھیا ہے، ایک ہی نبی دی چھاں تھلے سی رہنے ہیں۔ وہ کہنے لگا میری مدت ہو گئی اپنے بیٹے تو بچھڑیا، میرا بیٹا بچپن دے وچ گزر گیا سی، بچھڑ گیا سی، اگوا ہو گیا سی، تے مہربانی کر آج میرے پتر کو لے کے جا۔ میں تے ملک شہر چھان رہا، میرا بیٹا میرے نہیں مل رہا، لے جا میرے اپنے بیٹے کو۔ وہ صحابی رسول لے کے آ گیا حضور دی بارگاہ وچ۔ حالے حضور نے ہجرت نہیں کی بلکہ مکے دے وچ ہی موجود سن۔ حضور نے تیرے دولت حاضر ہویا، میرے حضور نے پہچانے، استقبال کیتا، بٹھایا، ادب دے نال بٹھا کے انہوں جو کھانا پانی سی وہ پیوا کھوا کے فرمایا بابا جی کیویں آئے ہو؟ کہنے لگا کہ سنیا گل یہ ہے کہ میں سن کے آیا کہ میرا پتر تہاڈی غلامی وچ ہے، نہ او دا زید ہے، ماں او دی جدائی وچ رو رو کے اکھاں کمزور کر بیٹھی ہے، بہنا صبح تو شام تک، شام تو صبح تک رو رو کے اڑیکا لا کے بیٹھیاں نے، اور میں وہ باپ ہاں کہ کوئی ایسا ملک نہیں چھڑیا، کوئی ایسا شہر نہیں چھڑیا جتنے میں اپنے پتر زید نو نہ لبیا ہوئے، تو مہربانی کرو میرا پتر میں نے دے دیو، پیسے لینے پیسے لے لو، کوئی شرط رکھی جائے تو شرط قبول کرنے واسطے میں تیار ہوں، جو ڈیمانڈ تسی منگو گے میں انشاءاللہ پوری کروں گا، لیکن میرا پتر میں نے دے دیو۔ میرے حضور علیہ السلام کی اکھاں وچ آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا بابا پریشان نہ ہو، کوئی پیسے کی ضرورت نہیں، کوئی ڈیمانڈ کی ضرورت نہیں، کوئی شرط کی ضرورت نہیں، ہاں ایک ہے کہ زیادتی میں کر نہیں سکتا، اگر تیرا بیٹا آ کے تیرے نال جانا چاہے تو میں انکار نہیں کروں گا، اپنے پتر کو لے جائیں، کوئی پیسے نہیں، کوئی شرط نہیں، بلکہ میری طرف آزاد ہے، میں پہلے غلام نہیں بنایا بلکہ پہلے میں پتر بنا کے رکھیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تھوڑی دیر گزری زید آ گیا، کسی نے دسیا کہ زید تیرا ابا آیا ہے، تیرا چاچا آیا ہے۔ زید دے پیر تیز ہو گئے نے، قدم تیز ہو گئے کہ مدت تو بعد ابے دا نام سنیا، مدت تو بعد چاچے دا نام سنیا، کوئی مینوں لین آیا ہے۔ پیر تیز ہو گئے، قدم تیز ہو گئے، دوڑ کے گئے، جا کے باپ نے جفا ماریا، گھٹ گھٹ کے ملے، روئے، پوچھا ابا اماں دا کی حال ہے؟ ابا کہندا پتر تیری جدائی وچ بیچاری اکھاں کمزور کر بیٹھی ہے۔ ابا میری بہناں دا کی حال ہے؟ تیری جدائی وچ اڑیکا لا کے بیٹھیاں نے، انہاں دی تے رات تے دن برابر ہے، بس یہی اڑیک دے نے کہ زید کدو آئے گا۔ ابا تیرا کی حال ہے؟ پتر میں تے ملک تے شہر چھان چھان کے آئے میری حالت ہو گئی ہے۔ پتر تیرا آقا بڑا کریم ہے، پتر تیرا سونا لجپال بڑا کریم ہے، انہیں کوئی شرط نہیں رکھی، بلکہ میں تے بڑا کچھ سوچ کے ایسی کہ پتہ نہیں میرا پتر کیویں آزاد ہوئے گا، انہیں شرطیں آسان رکھ دیتی ہے کہ جو زید کرے گا وہی میں کر دے گا۔ پتر تو تیاری کر، کپڑے پٹا، آج چلیے، ماں تیرا انتظار کر رہی ہے، بہنیں تیری انتظار کر رہی ہیں، رشتہ دار انتظار کر رہے ہیں، آج چلیے، واپس چلیے۔ ہوں چاہیے ایسی کہ زید چھالا ماردا، خوش ہو جاندہ، بلکہ زید کی کہندا ہے کہ اے با تو جانا تے چلا جا، پر میں ہوں محمد دی چوکھٹ تو نہیں جانا۔ ایک کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہے، محبت دا برا،
ایک بیان ہے کہ زید اتنی جدائی تو بعد باپ ملیا اور پھر کی کہہ رہے کہ ابا تیرا مقام آلا، ماں دا مقام آلا، بہنہ دا مقام آلا، پر یاد رکھی محمد دے دروازے تو میں نہیں جانا، ملنا دے تھی آ کے مل لیا کر۔ میرے حضور دی اکھیں وچ آنسو آ گیا، فرمایا زید کی پیا کرنا ہے؟ وہ تیرا ابا تینوں لین آیا ہے، چلا جا، میں کوئی شرط نہیں، کوئی پیسے نہیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں، آزاد کیتا تینوں۔ اسے ویلے حضور دے قدم پھڑ لے، کہنے لگا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، باپ دا بڑا مقام ہے، ماں دا بڑا مقام ہے، پر یا رسول اللہ اپنے دروازے تو مینوں دور نہ کرو، تیرے ٹکڑوں میں جو پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چڑکیاں کھائے گا چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ یہ تو انو روزہ ہے تو میں نے بھی روزہ، یار کہہ دے سبحان اللہ۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے گا چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ مطلب یہ ہے کہ آقا سی تے تیرے قدمہ تے پل رہے ہیں، آقا تیرے ٹکڑے تے پل رہے ہیں، ہوں سانو ابے کول بھیج رہے ہو، آقا مہربانی کرو میں نہیں جانا، میں نہیں جانا۔ میرے حضور دی اکھاں وچ آنسو زیادہ ہو گئے، سینے دے نال آیا، متھا چومیا، پیار کیتا اور ہاتھ پھڑیا تے لے کے خانہ کعبہ ٹر گئے۔ پیچھے ابا، پیچھے چاچا، پیچھے صحابہ، خانہ کعبہ پہنچ کے میرے حضور نے ہاتھ بلند کر دیتا، فرمایا اوہ قریشیو، اوہ ہاشمیو، اوہ مکے والے ہو، سن لو، آج تو بعد زید بن حارثہ کوئی نہ کہے بلکہ زید بن محمد کہے، آج تو بعد زید میرا بیٹا ہے۔ کہتے میری خوش نصیبی کہ میرے حضور نے اپنا بیٹا فرمایا۔